السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہے صاحب؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ہے. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ یار یہ ہر مسئلے میں جو ہے نا اپنی رائے پیش کرنا، خاص کر سوشل میڈیا کے اوپر آج کل، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ قاسم بھائی اصل بات بلا کیا ہے، ہوں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو شہوات دی ہے نا، مثلا کھانے کی شہوت اس میں لگا دی ہے اور شہوات اس میں لگا دی ہے. ان میں سے ایک شہوت کلام بھی ہے. صحیح. یعنی جس طرح سے کھانے کے انسان کو طلب ہوتی ہے نا، ہوں ایسی ہی بولنے کی ایک طلب ہے کہ آپ نے بولنا ہے، آپ نے کوئی بات کرنی ہے، آپ نے کوئی موقع پیش کرنا ہے. تو جس طرح سے کھانے میں بعض لوگ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے، جو آ رہا ہے کھائی جا رہے ہیں، جہاں سے آ رہا ہے بس وہ کمائی جا رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. صحیح. اسی طرح بعض لوگ اپنی شہوات پوری کرنے کے لیے حلال راستے کی بجائے زنا تک کے برے راستے اختیار کر لیتے. اسی طرح یہ شہوت کلام آپ سمجھ لیں کہ یہ جو انسان کو زبان کے اندر شہوت ہے نا کہ بولنا ضرور ہے، میں نے اپنی رائے ضرور دینی ہے، فلاں کے بارے میں بات ضرور کرنی ہے، اپنا موقف ضرور پیش کرنا ہے ہر مسئلے پر. کوئی آ رہا ہے تو پھر بھی موقف ہے، کوئی جا رہا ہے تو پھر بھی موقف ہے. فلاں نے یہ کہہ دیا پھر بھی موقف ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا پھر بھی موقف ہے، فلاں نے کوئی غلط بات کر دی پھر بھی موقف ہے، اس نے معافی مانگ لی پھر بھی اس پہ موقف ہے. یعنی ہر فضولیات میں گھسنا. تو یہ ایک طالب علم کی شان تو ہے ہی نہیں. طالب علم کا یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اگر کوئی لوگ اسے گھسیٹنا بھی چاہے نا کسی معاملے میں، اسے سائڈ پہ اٹھ کے گزر جانا چاہیے. ایسے مسائل میں یہ انسان کو، طالب علم کو کھا جاتا ہے اور اس سے علم کی جو شہوت ہے نا اس کو ختم کر دیتا ہے، اس سے بولنے کی شہوت اس کے اندر ڈال دیتا ہے. اور بلکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معروف قول ہے کہ جو صاحب قرآن ہے، جو طالب علم ہے، جو عالم ہے، وہ پہچانا ہی اپنی خاموشی کا بھی سمتی ہی الناس یخوضون. جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ کسی معاملے میں دھڑا دھڑ گھس رہے ہیں، آپ اسے دیکھیں گے وہ خاموش ہوگا. یعنی یہ اس کی علامت ہوگی کہ وہ اس کے اندر سکینت ہے، وقار ہے. وہ ایسے ہی ہر معاملے میں اپنی رائے پیش کرنا، ہر معاملے میں جو کچھ فلاں ملک میں ایسا ہو گیا ہے اس پہ اپنی رائے. لیکن آج کل تو یہی سمجھتے ہیں، آج کل تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی عالم بول نہیں رہا تو مطلب کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یا وہ جو ہے نا اس مسئلے سے لا علم ہے. ایسے نہیں ہوتا. یہ تو عام یعنی علماء کے ہاں ہمیشہ سے معروف رہا ہے کہ وہ علم کے اوپر خاموش رہتے تھے. یعنی ان کو ان کے علم نے خاموش کیا ہوتا تھا، ان کو اس بات نے خاموش کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے. جو کوئی موقف دے رہے ہیں، جو ہر بات پہ موقف دینا، ہر بات پہ رائے پیش کرنے کے عادی ہو جاتا ہے نا، اس کی خطائیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے نا. تو یہ ویسے بھی علامات قیامت میں سے ہے. اعجاب کل ذی رأی برائیہ، ہر بندہ اپنی رائے لے کے اٹھا ہوا ہے اور اپنی رائے پیش کر رہا ہے. جی میں نے اپنی رائے یہ دی اور پھر لوگوں کو بتا رہا ہے میں نے جی اس پہ یہ پھر بات کی اور پھر میں نے جناب یہ موقع پیش کیا، میری یہ رائے ہے. بھائی آپ کون ہو؟ بلکہ اگر بڑے علماء نہ بولیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی علماء تو بولتی ہی نہیں ہیں. ہاں جی. حالانکہ علماء کا خاموش رہنا یہی ان کے علم کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضول کام ہے. مطلب یہ کوئی بات کرنے والی، یہ ایسے ہو گیا فلاں ہو گیا. کوئی علم کی بات کریں آپ، کوئی اللہ رسول کی بات کریں. کچھ لکھتے پڑھتے وقت آپ یہ دیکھیے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں. کوئی بھی آپ اپنی جو ہے وہ کوئی چیز لکھتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، اس میں اپنے ذہن میں اگر آپ یہ بات رکھ لیتے ہیں، یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ یہ ذہن میں بات رکھتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے لکھ رہا ہوں، پھر آپ ایسی حرکتیں نہیں کرتے. آپ اللہ کے لیے لکھتے ہیں اور اللہ کے لیے خاموش ہوتے ہیں. اور علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں الصمت پہ، ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتابیں اور علماء کی، ان کو دیکھنا چاہیے، طالب علم کو پڑھتے رہنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے. ایک دفعہ کی نہیں، بار بار حفاظت لسان پہ جو بھی کتابیں ہیں ان کو پڑھتا رہے. تو انشاءاللہ امید ہے کوئی انسان کو جو ہے وہ اپنی یہ شہوت ہے اس پہ کنٹرول کرنے کی عادت بن جائے گی اس کی. بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.